بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہیں آپ کے؟ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور مزے میں ہوں گے اور اپنے گھروں میں شاد و آباد ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے اپنے گھروں میں شاد و آباد رکھے انشاءاللہ۔ اور یہ اب ہم لوگ سفر پہ نکل چکے تھے، یہ آج ہم لوگ واپس آ رہے تھے۔ عید ہم نے وہیں کی تھی، شادیاں وغیرہ اٹینڈ کی، سب رشتہ داروں کو ملے، اور اب ہم لوگ یہاں سے روانہ ہو گئے۔ تقریباً یہ 6:30 بجے کا ٹائم ہے شام کا۔ پہلے ہم لوگوں نے ولیمہ اٹینڈ کیا ہے، اس کی سیرمنی تھی، اور اس کے بعد فوراً بعد ہم نے وہیں پہ لون کے کپڑے وغیرہ رکھے ہوئے تھے ساتھ، وہ ہم لوگوں نے چینج کیے ہیں، میں اور میری بیٹی نے۔ دوسروں نے تو لڑکوں کے تو جو ہوتے ہیں وہ پہن لیتے ہیں، وہی ہمارے ذرا ہیوی ڈریسز تھے تو پھر ہم لوگوں نے وہیں چینج کر کے تو اب ہم لوگ روانہ ہو رہے تھے۔ اور اس دفعہ ہم لوگ نئے راستے سے آئیے، بھی تو ہمارے ہر گاؤں کے راستے ہی ابھی چل رہا ہے۔ ہم لوگ آ رہے تھے سیالکوٹ جو ایئرپورٹ ہے اس راستے سے، ہم لوگوں نے سوچا کہ ہم لوگ آتے ہیں موٹر وے پہ، ہم لوگ وہاں سے آتے ہیں اس دفعہ۔ یہ والا راستہ ہم نے نا جو چوز کیا تھا، کیونکہ ہمیں سب نے کہا کہ یہ شارٹ کٹ ہے۔ پہلے ہم لوگ، میری امی کا گھر گجرات ہے، ہم وہاں سٹے کرتے تھے، اور پھر صبح صبح ہم لوگ نکلتے تھے وزیر آباد، گوجرانوالا، اور کالا شاہ کاکو کا جو ہے ابھی بھی موٹر وے وہیں سے جائے گی، کالا شاہ کاکو سے ہی جائے گی، لیکن راستہ جو ہے ہم لوگوں نے جلال پور جٹا اور ایئرپورٹ، سیالکوٹ ایئرپورٹ کا جو راستہ ہے وہ ہم نے چوز کیا ہے، وہاں سے ہم لوگ جو ہے وہ آ رہے ہیں۔ تو یہ بھی تو خیر ہمارے گاؤں کے ساتھ، وہاں سے ہم لوگ گزر رہے تھے، جلال پور جٹا ایک جگہ ہے وہاں سے آنے کے لیے۔ تو یہ ہمارے گاؤں کے ساتھ ہے دولت نگر، یہ وہ راستہ تھا، یہاں سے ہم لوگ ابھی گزر رہے تھے، تو میں نے یہاں سے بھی یہ سین وغیرہ کیپچر کر لیے۔ اور زیادہ میں وہ نہیں بنا سکی تھی ولیمے کی، کیونکہ وہ تھوڑی بہت جو بنائی بھی تھی تو اس میں دولہا دلہن بھی بالکل واضح نظر آ رہے تھے، پھر میں نے کہا کہ ایسے پرائیویسی کسی کی ڈسٹرب ہوگی، تو وہ پھر رشتہ دار ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ خود تو سامنے نہیں آتی تو ہمیں آپ سامنے لے آئے ہو، تو پھر میں نے جو بنائی ہوئی تھی تو پھر وہ میں نے بیچ میں ایڈ نہیں کی، میں نے کہا اچھا ہر بندے کی پرائیویسی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے پھر میں نے کہا ویسے ہی میں تو خیر ابھی سامنے نہیں آتی، شاید جب میں بہت زیادہ مشہور ہو جاؤں تو شاید میں آ بھی جاؤں، شاید نہ بھی آؤں، تو کچھ یہ بس سیکورٹی کی وجہ سے، کیونکہ ہمارے پھر پاکستان کے حالات بھی ایسے ہیں، تو اس وجہ سے میں نہیں ہر سامنے آنا پسند کرتی۔ تو یہ ہے کہ پھر میں نے ان کی جو ویڈیو تھی وہ شامل نہیں کی تھی، اور یہ اب میں ساتھ ساتھ یہ ویڈیو بھی بنا رہی تھی، اور ساتھ ساتھ میں نے کہا چلیں آپ کے ساتھ یہ شیئر کر لیتے ہیں کہ اس دفعہ ہم لوگ، یہ ہے کہ راستہ تو ہمیں کسی نے یہ بتایا تھا، فرسٹ ٹائم ہم اس راستے سے آئے تھے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ہم جو ہے وہ پھر بعد میں تھوڑا سا پریشان بھی ہوئے تھے، کیوں یہ ہے کہ خیر ہمارا 1 گھنٹے کا سفر اس وجہ سے کم ہو گیا تھا، کیونکہ ہم لوگ ویسے ہم لوگ اگر گجرات سے چلتے 6:30 بجے تو ہم نے تقریباً 9:30 بجے ہم نے تقریباً موٹر وے پہ ہم نے آنا تھا، یا تقریباً ہم لوگوں نے 9 بجے ہم لوگ شاید اس پہ آتے، لیکن اس بار ہم لوگ 8:30 بجے ہی تقریباً جو ہے وہ موٹر وے پہ آ گئے تھے، کالا شاہ کاکو جو ہے وہ ہم وہاں پہ پہنچ گئے تھے۔ تو یہ ابھی یہ ہوا چل رہی تھی بہت تیز، آندھی سی تھوڑی تھوڑی آ رہی تھی، موسم اچھا ہو رہا تھا۔ یہ ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بہت زیادہ گرد ایسے چڑھی ہوئی ہے اور بہت زیادہ ہوائیں چل رہی ہیں، تو موسم بھی پھر نیا راستہ تھا تو کچھ ہم لوگ ذرا تھوڑے پریشان بھی ہوئے، ابھی تو روشنی تھی تو ہم خیر خوشی خوشی آئے، اور جن لوگوں نے ہمیں راستہ بتایا تھا وہ تو ہمیں ایسے کہہ رہے تھے کہ شاید یہ ساتھ ہی ہے اور ابھی ہم لوگ شاید موٹر وے پہ چڑھ جائیں گے، یہ آپ یہاں سے جائیں گے تھوڑا سا راستہ خراب آئے گا، کچا آئے گا، تھوڑا سا راستہ آئے گا، اس کے بعد آپ موٹر وے پہ۔ ہمیں ایسے لگے کہ شاید ہم تو یہ ابھی یہاں سے گاؤں سے نکلیں گے تو ساتھ ہی موٹر وے ہوگا، لیکن وہ تو پھر جب وہ جو 2 گھنٹے کا سفر بھی تھا وہ بھی ہمیں تو ایسے لگے کہ جیسے یہ 10 گھنٹے کا ہو گیا، کہ ایک تو خیر وہ مغرب کے بعد ہم نے ایک جگہ سے خیر فیول وغیرہ بھروایا، ابھی وہ جگہ آئے گی تو وہ میں آپ سے بعد میں ہے سٹوری شیئر کرتی ہوں۔ تو ابھی میں خیر تھینکس کہنا چاہتی ہوں مبشرہ الیاس کا فرام اٹلی، وہ میرے فرسٹ انہوں نے مجھے جب کمنٹ کیا تھا تو میں بہت حیران بھی ہوئی تھی اور بڑی خوش بھی ہوئی تھی، ایکسائٹیڈ ہوئی تھی، کیونکہ اس چیز میں مجھے نہیں پتا تھا، میں نے یہ شوق میں یہ چیز شروع کیا تھا یہ ولاگ بنانا تو شوقیہ طور پہ، تو جب مجھے کمنٹس میں مجھے آتے تھے تو مجھے بہت ہی زیادہ خوشی ہوتی تھی، تو میں نے جب ان کا کمنٹ پڑھا تھا انہوں نے مجھے جو ہے وہ سپورٹ کیا، مجھے بہت ہی زیادہ خوشی ہوئی، میں ان کو بہت تھینکس کہنا چاہتی ہوں۔ اور اب میرا جو ولاگ بنا ہے ویر کی ویڈنگ اور ہمارے گاؤں کی جو گھر کا میں نے وزٹ کیا تو ان کی موم کا مجھے میسیج آیا ہے، کمنٹ آیا ہے، اور میں بہت زیادہ ان کی تھینکفل بھی ہوں، بہت مجھے خوشی ہوئی، مجھے ایسے ہی لگا کہ جیسے میری اپنی ماں نے مجھے کہا ہے، مجھے بڑی اپنائیت محسوس ہوئی، تو میں نے ان کو پھر دعوت بھی دی ہے، اگر ابھی بھی وہ مجھے سن رہی ہوں گی تو میں انہیں سچے دل سے
پوری دل کی گہرائیوں سے انہیں دعوت دیتی ہوں کہ وہ چاہے میرے پاس رحیم یار خان آئیں، چاہے مجھے اگر میں گجرات وہ کہیں گی تو وہاں آئیں، میں ان کو وہاں پہ بھی ان کو ملوں گی۔ تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ انہوں نے میرا ولاگ دیکھا ہے، مجھے یاد کیا ہے۔ تو میں بہت اب میں ہر ایک کے کامنٹس پڑھتی ہوں، ان کو رپلائی کرتی ہوں، مجھے دل سے خوشی ہوتی ہے اس چیز کی کہ مجھے شاید کوئی چیز حاصل ہو یا نہ ہو، میں کہتی ہوں کہ میرا ایک پیغام دوسروں تک پہنچے گا، اچھی بات پہنچے گی، میرے لیے یہی سب کچھ ہے۔ ایک بار میرا پہلے ایک ولاگ تھا، اس میں نے نا افطاری کی چیزیں مطلب بنائی تھی، تو وہ کوئی اور زبان کے تھے، چائنیز تھے یا کورین یا کچھ اس طرح کی وہ لینگویج میں انہوں نے لکھا ہوا، انہوں نے انگلش میں لکھا تھا، لیکن جب میں نے ان کا آگے سے، کیونکہ جو بھی مجھے کمنٹس کرتے ہیں اگر ان کا وہ ہوتا ہے مطلب چینل ہوتا ہے تو میں اس کو بھی سبسکرائب بھی کرتی ہوں، پھر آگے ان میں کمنٹ بھی کرتی ہوں، پھر ان کو بھی میں دیکھتی ہوں، دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں۔ تو جب میں نے ان سے پڑھا تو میں بڑی خوش ہوئی، میرے ہسبینڈ کہتے ہیں کیا ہوا ہے، میں نے کہا وہ نا میں نے پڑھا ہے کہ ان کو ہماری زبان کو تو پتہ بھی نہیں ہے، تو وہ کیسے انہوں نے لکھ دیا ہے کہ ویری نائس، آپ کے کھانے بہت مزے کے ہیں، بڑے اچھے لگ رہے ہیں دیکھنے میں۔ میرے میاں بہت ایسے میرا مذاق اڑانے لگ گئے، کہتے ہیں ہاں ہاں تمہیں تو لگتا ہے ابھی کوریا کا ویزا وہ بھیجنے لگے ہیں۔ میں نے کہا مجھے اس کوریا کے ویزے سے بھی زیادہ یہ خوشی ہو رہی ہے کہ کسی نے مجھے کمنٹ کیا اور میری چیزوں کو دیکھا ہے اور خوش ہوئے ہیں، میں بھی خوش ہوئی ہوں اس بات سے۔ ضروری نہیں کہ کچھ حاصل ہی ہو تو تبھی بندہ خوش ہو، یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی آپ کو بہت خوش کرتی ہیں۔ تو یہ راستے میں ابھی آیا تھا، یہ کافی میرے خیال میں کہ یہاں پہ بارش کا پانی آتا ہے شاید دریا، مجھے نہیں اب یہ پتا کہ راستے میں بتا تو رہے تھے، اب میں بھول گئی ہوں، کوئی بیراج آتا ہے، گڈو بیراج ہے یا کیا ہے، اس طرح میرے ہسبینڈ اس ٹائم بتا رہے تھے، اب میں بھول گئی ہوں راستے میں۔ تو یہ ہم راستے میں ابھی پھر فیول وغیرہ بھروائیں گے، کیونکہ موٹر وے پہ آپ بھی جب بھی کبھی سفر کرو تو فیول جو ہے شروع میں بھی بھروائیں، اور پھر راستے میں تو ہم ایک دو بار ابھی بھی پریشان ہوئے کہ پھر اتنی جلدی پیٹرول پمپس نہیں آتے، اور ایک ٹینکی سے تو ہم اپنی جگہ پہ نہیں پہنچتے، بڑی مشکل سے پھر ہمیں یہ اب پیٹرول پمپ آیا تھا، یہاں بھی کافی جو ہے وہ ہوائیں چل رہی تھی اس ٹائم، تو ہم نے یہ دیکھیں درخت بھی کافی، یہ پودے جو ہیں وہ لہرا رہے ہیں، تو یہاں سے ہم لوگوں نے فیول بھروا لیا تھا، ٹینکی فل کروا لی تھی، لیکن پھر بھی ہمارا راستہ بھی پورا آتا نہیں ہے، تو تقریباً بھاولپور تک ہمارا جو ہے وہ ٹینکی ہماری، کیونکہ ایک تو سپیڈ بھی بہت زیادہ تیز ہوتی ہے، اس سے فیول بھی زیادہ لگتا ہے، تو یہ پھر ہم لوگوں نے وہاں سے ٹینکی فل کروا کے، یہ ابھی مغرب کے بعد کا ہے ٹائم، اور یقین کر لیں کہ یہ ہمیں نہیں پتہ تھا اس راستے کے بارے میں، ایک سائڈ پہ فل نہر ہے، پانی پانی ہے، اور ایک سائڈ پہ بھی کوئی روشنی نہیں ہے، کوئی جو ہے وہ ابھی یہ پھر بھی تھوڑی بہت روشنی جہاں سے آئی تھی تو میں نے یہاں سے بنایا تھا، ادروائز یہاں پہ ہمیں راستے میں کوئی گاڑی نہ ملی آگے نہ پیچھے۔ تو ابھی تو یہ ہم اللہ اللہ کر کے کھائیے، ابھی ہم کالا شاہ کاکو انٹرچینج جو ہے یہاں سے ہم اب انٹر ہو رہے ہیں موٹر وے پہ، یہاں سے ہمارا شکر ہے سفر شروع ہو جائے گا، اور موٹر وے پہ ماشاءاللہ بہت سیف سفر ہے، بہت آرام سے ہم لوگ آئے، وہاں پہ تو ہمیں کوئی نہیں ٹینشن ہوئی، لیکن وہ جو تھوڑا سا راستہ تھا، ہم یقین کر لیں کہ اے سی فل چل رہا تھا، لیکن تھوڑا سا ہی سوچ کے مجھے وہ ایک موٹر وے والا واقعہ ایسے ذہن میں آ گیا، اور اتنی زیادہ وہ خاموشی اور کوئی گاڑی آگے پیچھے نہیں تھی، تو میرے تو فل پسینے جو تھے میرے، بہت زیادہ مجھے پسینہ آ رہا تھا ایسے خوف سے ہی، کیونکہ نیا راستہ تھا، ہم لوگ فرسٹ ٹائم ادھر سے آئے تھے، پھر میں نے کہا آئندہ ہم اپنے ہی راستے سے آئیں گے، اور یہ بھی ہے کہ اگر دن کا سفر ہو تو پھر تو ہم آرام سے آ جائیں گے، لیکن اگر رات کا ایسے ہوا، فرسٹ ٹائم ہم بھی رات کو آ رہے تھے، ورنہ تو ہم لوگ دن کو ہی سفر کرتے ہیں، صبح ہم چلتے ہیں نماز پڑھ کے، اور ظہر کے بعد ہم آرام سے جو ہے اپنی منزل پہ پہنچ جاتے ہیں انشاءاللہ۔ اور یہ دیکھیں کہ ابھی ہمارا سفر جو ہے وہ شروع ہو گیا تھا، تو یہ میں ان کو مطلب یہ ہے کہ میں سب کے کمنٹس پڑھتی ہوں، سب کے چینلز کو دیکھتی ہوں، واچ کرتی ہوں، پھر ان سے بھی سیکھتی ہوں، میں ابھی ضرور شاید کل کا تو نہیں پتہ مجھے، لیکن میں سیکھنے کے لیے سب کو ہی دیکھتی ہوں، سب کو، اور ویسے بھی پہلے بھی میں سبسکرائب سب کو کر دیتی تھی، کیونکہ دیکھیں اس سے آپ بھی جو ہے وہ دوسروں کو سپورٹ کریں، اور یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ظاہر ہے کہ ہمارا تو اس میں کوئی نقصان نہیں ہے، ہم کسی کو سبسکرائب کر رہے ہیں تو اس سے ہمارا کوئی نقصان نہیں ہے، تو اس سے اگلے کو جو ہے وہ فائدہ ہو جاتا ہے۔ ابھی میرا واچ ٹائم بھی بہت ماشاءاللہ سے ویڈیوز تو تقریباً اچھے ہی، کیونکہ ابھی تو میرا 2 ماہ ہی ہوئے ہیں مجھے ویڈیوز بناتے ہوئے، تو یہ ہے کہ سارے ماشاءاللہ سے اچھا دیکھ رہے ہیں، لیکن میرے ابھی سبسکرائبر کم ہیں، تو انشاءاللہ وہ بھی خیر اتنی جلدی تو ہر چیز نہیں انسان کو ملتی، اور نہ اتنا بے صبرا انسان کو ہونا چاہیے۔ تو یہ ابھی ہم لوگ ایک جگہ پہ، یہ ریسٹ ایریا تھا موٹر وے کا، یہاں ہم رک گئے تھے کیونکہ وہ رات کا ٹائم تھا، تو ہمارا جو ڈرائیور ہے وہ پھر دن کے سفر والا تو صحیح ہے، رات کو ہم ذرا ڈاؤٹ ہی ہوتا ہے ہمیں،
تو وہ پھر کہتا تھا کہ بار بار میں چائے پیوں گا. تو ہم نے کہا اچھا. پھر اس کے پاپا کہتے ہیں آپ سارے ہم جو ہے وہ کسی نے نماز پڑھنی ہے, نماز کا بھی ٹائم ہو رہا تھا, نماز پڑھ لیتے ہیں. یہ ابھی ایک آدمی تھا بیچارہ, تو یہ گاڑی صاف کرنے لگ گیا. پھر ہم نے اس کی پہلے تھوڑی ہیلپ کی, پھر جب میرے ہسبینڈ نے پوچھا پھر اس کی اور بھی ہم نے ہیلپ کی, اور کرنی چاہیے راستے میں اس طرح ہیلپ بھی اگلے کی. اور پھر ہم نے پوچھا تو وہ بیچارہ کہہ رہا تھا کہ یہ بھی میں بھی ان کو جو ہے یہاں میں ان کو پیسے دیتا ہوں جتنے میں کماتا ہوں. مجھے تو لوگ 20 30 50 بیچارے اتنے ہی دیتے ہیں لوگ, 100 دے دیتے ہیں, 50 دے دیتے ہیں, لیکن آگے سے وہ کہتے ہیں کہ میں بھی دیتا ہوں, یہاں پہ ہمارا کوئی ہوتا ہے ٹھیکہ ہوتا ہے, ہمیں ان کو دینا پڑتا ہے. تو یہاں ہم نے یہ چائے وغیرہ پی تھی, اور سب سے پہلے میں گرم گرم چائے پیتی ہوں. سب سے پہلے میں نے جو ہے وہ چائے پی, پھر میں نے اس کا دکھایا, میں نے کہا آئی ایم فاسٹ. اور یہ بیٹی ہے میری, ویسے تو وہ چائے نہیں پیتی, تو آج پتہ نہیں پھر اس نے پی تھی کہ نہیں, بسکٹ وغیرہ کھا لیے تھے. اور یہ ہم لوگ بیٹھ رہے تھے, اتنی مزے کی ہوا تھی یہاں پہ, ٹھنڈا, کیونکہ یہ موٹر وے کافی اونچا بنا ہوا ہے, تو اس وجہ سے یہاں پہ ہوا بھی بڑی مزے کی تھی. پھر بیٹے نے نماز پڑھی, اور یہاں پہ ایک پپی آ گیا, تو یہ کبھی ہماری اس سائڈ پہ آئے کبھی اس سائڈ پہ آئے, اور بیٹی میری نے اس کو بلایا تو وہ پھر, اور ہمارے پاس پھر اس بیچارے کے لیے کھانے کے لیے تو کوئی چیز نہیں, گاڑی میں تھا ہمارے پاس کھانا تھا شادی کا, ولیمے کا, میرے کزنوں نے ہمیں نا بھر دیا تھا کہ آپ راستے میں کھا لیں, لیکن بس پھر ہمارے تو کسی نے کھایا بھی نہیں راستے میں, چائے وغیرہ پی. تو یہ پپی کبھی ہمارے آگے پیچھے آ رہا تھا, پھر میری بیٹی نے ایسے ہاتھ کیا تو ایسے لگ رہا تھا کہ اس کا, میں نے کہا تمہارا ہاتھ ہی کھا جائے گا, اور تو چیز کوئی ہے نہیں تمہارے پاس اس کو دینے کو, تو یہ نہ ہو کہ وہ ہاتھ کھا جائے. تو اب یہ پھر ڈر گئی, پیچھے ہٹ گئی. تو یہ ماشاءاللہ سے ہم لوگ انجوائے کرتے کرتے پھر ہم لوگوں نے یہ سفر ہمارا اچھا سا طے ہو گیا. لیکن موٹر وے پہ آپ بس ایک چیز کا خیال رکھیں کہ ہمیں تو خیر راستے میں پھر پیٹرول پمپ نزدیک تو پھر ملا بھی نہیں نا, جن کا تو راستہ کچھ نزدیک ہوتا ہوگا ہمارا جو پھر کافی سارا ہوتا ہے. ہماری ٹینکی جو ہے باولپور کے قریب یہ تھا کہ ابھی تھا وہ ریڈ لائٹ آن ہو کے بھی 40 کلومیٹر گاڑی چل جاتی ہے, لیکن پھر بھی ہم جو ہے تھے وہ ذرا پھر سوچ رہے تھے کہ آگے پیچھے تو کوئی بھی نہیں ہوگا, پھر کیا کریں گے ہم. تو آئندہ ہم نے سوچا کہ آئندہ ہم پھر اس میں گیلن بھی بھر کے رکھ لیا کریں گے پیٹرول کی, پھر بھی ہمیں وہ ذرا ڈر بھی لگتا ہے ان چیزوں سے تھوڑا, تو اس وجہ سے پھر نہیں بھرواتے. تو یہ ابھی ایک ایریا ریسٹ ایریا سے ہم لوگوں نے ریسٹ کی, تو ہم لوگ یہاں سے پھر اب روانہ ہو رہے تھے. تو میں پھر ان کا بہت مطلب ایک ہے جو ہے ذائقہ کچن روٹین والے ہیں, ان کا بھی مطلب میں دیکھتی ہوں, ان کے کمنٹس پڑھتی ہوں, ان کے بھی بہت اچھے لگتے ہیں. تو یہ ابھی نئے ہیں تو ظاہر ہے سارے مطلب ایک دوسرے کو وہ سپورٹ کرتے ہیں چینلز کو. تو یہ اب ہم لوگ دوسرے ریسٹ ایریا میں ابھی رکے تھے, تقریباً 2 3 گھنٹے کا جب بھی سفر گزر جاتا تھا پھر ہم تھوڑا سا ریسٹ کر لیتے تھے. یہاں بھی بچوں نے بسکٹ لیے, بیٹی میری آئس کریم لے کے آئی کیونکہ وہ کہہ رہی تھی میں چائے نہیں پیوں گی. تو یہ اب میرے میاں ایسے پاؤں ہلا رہے ہیں, پھر میں یہ دکھا رہی تھی, اور بیٹا میرا یہاں ٹانگیں ہلا رہا تھا. تو میں نے کہا چلیں میں دکھاؤں کہ یہ سارے ابھی ایکسرسائز کر رہے ہیں, کہ تاکہ ہم تھکے ہوئے ہیں تو تھوڑے سے ہاتھ پاؤں ہلا لیں, تاکہ پھر ہم لوگوں نے پیک ہو جانا ہے گاڑی میں. تو یہ پھر میں ان کی ویڈیوز مذاق میں بنا رہی تھی. اور یہ بیٹی میری جو ہے وہ اور بیٹا آئس کریم لینے چلے گئے ادھر. اور پہلے چائے جو تھی وہ مجھے بڑی مزے کی لگی تھی, تو میں نے کہا وہ مزے کی تھی, اور یہ مجھے اتنی خاص مزے کی نہیں لگی, پھر بھی پی لی تھی. ویسے میں سفر میں چائے نہیں پیتی, ویسے مجھے چائے بہت پسند ہے, لیکن میں سفر میں چائے نہیں پیتی, پتہ نہیں کیوں مجھے نہیں اچھی لگتی سفر میں چائے. تو ویسے میں پیتی ہوں چائے جو ہے. یہ بیٹا میرا جو ہے وہ تھوڑا سا اس نے ایسے کر کے دیکھا ہے کہ مما جو ہے, یہ ہم نے یہ جو جا رہے ہیں ایک بھائی جو ہیں ابھی وہ شاید ان کی ویڈیو جو کٹ گئی ہے اس میں سے, تو انہوں نے کافی بڑی داڑھی رکھی ہوئی تھی, تو پھر میں نے مذاق کے طور پہ ان کی بھی ویڈیو بنا لی تھی. اور یہ اب ہم لوگ پھر دوسرے ریسٹ ایریا سے بھی اٹھ کے اب جا رہے تھے. کچھ لوگ یہاں نماز پڑھ رہے تھے, کچھ ریسٹ کر رہے تھے, اس طرح. تو ماشاءاللہ سے اچھا ہمارا سفر جو ہے وہ گزر گیا. اس دفعہ ہم لوگ بھی جو ہے وہ فریش ہی آئے. صبح ہم 3:30 بجے گھر پہنچ گئے تھے, پھر آ کے ہم نے تھوڑا بہت کھانا کھایا, وہ کھانا ہمارے پاس ہی تھا, ابھی تک فریش تھا. اور یہ ابھی بڑی مشکل سے ہم اللہ اللہ کر کے اس پیٹرول پمپ پہ آئے. پھر ہم نے ٹینکی یہاں سے ہم نے ٹینکی فل تو نہیں کروائی تھی, ابھی تھا اس میں پیٹرول, تو یہ 5000 کیونکہ ریڈ لائٹ تو آن ہو چکی تھی, پھر بھی اس میں ہوتا ہے پیٹرول. 5000 کا ہم نے کروا لیا تھا, کیونکہ آگے ہم گھر پہنچ چکے تھے تقریباً, یہاں سے نا تھوڑا ہی سفر تھا ہمارا. تو پھر میں نے کہا یہ جو گیجٹ جا رہے ہیں چلیں ہم نے ان کی پھر میں نے ویڈیو بنانی شروع کر دی.
اور ماشاءاللہ سے اچھا سفر گزر گیا. ہم پہلے یہی سفر تھا، ایک ون وے روڈ ہوتا تھا، ہم بڑی مشکل سے یہی سفر ہمارا 13-14 گھنٹے کا سفر تھا. اور یہ صاحب ذرا چیک کر رہے تھے کہ نوٹ اصلی بھی ہے کہ نہیں ہے. تو یہ اور تب ہمارا بہت لمبا سفر ہوتا تھا. اب تو ماشاءاللہ سے 8-9 گھنٹے میں ہم لوگ سیالکوٹ بھی نہیں تھا، سمجھے کھاریاں سے ہم لوگ رحیمیہ خان آئے تھے، خانپور. تو یہ ابھی ہمارے گھر بھی آنے والے ہی تھا تھوڑا سا آگے جا کے. تو یہ میرے ہسبینڈ دکھا رہے تھے کہ یہاں پہ ریسٹ ایریاز میں پیٹرول پمپ بھی ہے، اے ٹی ایم بھی لگا ہوا ہے کہ کسی نے اگر پیسے وغیرہ نکلوانے ہیں مختلف بینکوں کے تو اے ٹی ایمز بھی تھے. تو ساتھ یہ وہ ہم لوگ دکھا رہے تھے. تو اب یہ ہمارا ماشاءاللہ سے اپنا ایریا آ گیا تھا، یہاں سے تھوڑا ہی دور ہے، پھر موٹر وے سے ہم نے اترنا تھا. اس کے بعد ہمارا 10-15 منٹ کی ڈرائیو پہ ہمارا شہر آ جاتا ہے خانپور. تو یہ میری آج کی ویڈیو تھی. اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو آپ شاید اس کو لائک بھی کیا کریں، شیئر بھی کریں، اور آپ نا کمنٹ ضرور کریں، مجھے پتہ چلے کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہے. اور آگے بھی میں نے ماشاءاللہ سے کافی ساری ویڈیوز بنا لی ہیں. ابھی بس یہ وائس اوور کی وجہ سے کچھ میں کہتی ہوں 1-2 دن لوگ دیکھ لیں کہ ابھی میرا چینل ظاہر نیا ہے تو اتنی میں دھڑا دھڑ اپلوڈ کرتی جاؤں، کوئی دیکھے بھی نہ. تو تھوڑی ظاہر ہے اس میں نے بڑی محنت سے یہ بنائی ہوئی ہیں تو اس وجہ سے. تو یہ میری تھی، میں نے کہا میں آپ سے بھی شیئر کر دوں. تو ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، آگے لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کریں. تو پھر نئی ویڈیو کے ساتھ میں انشاءاللہ آپ سے ہوگی ملاقات، نئی کسی آئیڈیا کے ساتھ، نئی جو ہے وہ نئی شیئرنگ کے ساتھ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. کیونکہ آتے ہی ہمارے بچوں کے ایگزام تھے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. بچوں کی اسکول کی جو تھے وہ پارٹی ہے، مدر ڈے انہوں نے منایا، وہ میں نے بنائی ہے پھر ویڈیو، تو وہ میں انشاءاللہ اب آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. تو یہ دیکھیں ابھی ہم لوگ اپنے راستے پہ آگے